السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آج آڈیو کی شکل میں خبریں روانہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ایڈیٹر شاکر خان صاحب کے یہاں ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت پہلی بڑی خبر ریاست بہار سیمانچل سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع دیکھ رہے ہیں، سروں کا سمندر دیکھ رہے ہیں، یہ جنازہ ہے مرحوم مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی، بانی مدرسہ رشیدیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے سانحہ ارتعال کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا حادثہ علاقہ سیمانچل میں ہوا ہے۔ حضرت کی وفات ان کی رحلت ملک و ملت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ بعد نماز عصر مولانا مرحوم کے بڑے فرزند مولانا عبدالقیوم صاحب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لاکھوں سوگواروں نے نم آنکھوں سے سپرد خاک کیا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائیں، مولا کریم اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس وقت جنازے میں شرکت کرنے والے علماء کرام اور علاقے کے سیاستداں اور ملی سیاسی لیڈران بڑی تعداد میں موجود رہے۔ مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی بانی مدرسہ رشیدیہ تھے، جو بڑی خوبصورت نیک سیرت اور صدق و صفا کے حامل اور ایک علم کا ایک چمکتا آفتاب کی حیثیت پورے علاقے میں رکھتے تھے، اور لاکھوں لوگوں نے باقاعدہ نم آنکھوں سے ان کے جنازے میں شرکت کی اور ان کی مغفرت کی دعائیں کی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے معروف اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے کر۔ خبریں آ رہی ہے کہ ذاکر نائک کو ہندوستان لایا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی ایجنسیاں سلطنت عمان کے رابطے میں ہیں اور اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل و حرکت پر گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھارت کی مطلوبہ وانٹڈ لسٹ، مطلوبہ فہرست میں سب سے اوپر ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک 23 مارچ کو عمان میں مذہبی خطبہ دینے کے لیے مدعو ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں عمان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ایسی خبر ہے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں مقامی قوانین کے مطابق حراست میں لے لیا جائے گا اور پھر ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بھی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ یہ جو چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھگوڑا ہے جس نے ہزاروں کروڑ روپے لے کر 2018 میں ملک چھوڑ کر یہ فرار ہو گیا تھا، مگر اس بھگوڑے میں فرق ہے، کیونکہ یہ قریبی بھگوڑا ہے، یہ قریبی تعلقات والا بھگوڑا ہے۔ تو خبریں آ رہی ہے کہ اس بھگوڑے یعنی میہول چوکسی کو انٹرپول ریڈ نوٹس لسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ بھگوڑے ہیرا تاجر یعنی میہول چوکسی کی اپیل منظور ہو گئی ہے، حالانکہ خبریں آ رہی ہے کہ سی بی آئی فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے، مگر اس وقت اپوزیشن پارٹیوں کا، کانگریس کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ یہ بھگوڑا جیسے اور بھی ہے بھگوڑے جو قریبی رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اور پیارے نریندر مودی جی کے، تو ان بھگوڑوں کو بچایا بھی جا رہا ہے، برداشت بھی کیا جا رہا ہے، اور ہر طریقے سے ان کو سویدھائیں دی جا رہی ہے۔ میہول چوکسی جس نے ہزاروں کروڑ روپے ملک کے لے کر بھاگے ہے، کانگریس کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت، کیندر سرکار یعنی بی جے پی نے ویسا کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، یعنی میہول چوکسی کو بچانے کا کام بی جے پی نے کیا ہے۔ اب ملک کے اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے۔ ناظرین، اس وقت کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے اور بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بلند ہے، اور لگاتار الگ الگ انداز میں
نقصان پہنچا رہے ہیں اور نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک ہی میں باقاعدہ نیچ حرکت شروع ہوئی تھی، بی جے پی کے لوگوں نے وہاں پر حجاب کو لے کر نیچ حرکت شروع کیا تھا، اور ابھی بھی اس وقت خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک میں اب حلال گوشت کو لے کر بدماشیاں کی جا رہی ہے۔ گوشت کی دکانوں کو حلال سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا جائے۔ کرناٹک میں ہندو جن جاگرتی نے باقاعدہ ماحول کو خراب کیا، اور پھر حلال گوشت کے نام پر ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اور ہندو کارکنوں نے ہندو فرقے سے کہا کہ وہ مسلمانوں کی دکانوں سے حلال گوشت نہ خریدیں، بلکہ ہندوؤں کی طرف سے کاٹا گیا جھٹکے کا گوشت استعمال کریں۔ یعنی مدعا کچھ نہیں ہے، بس ماحول کو خراب کرنا اصل مقصد ہے۔ اس وقت ایک بڑی عجیب خبر میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، مسلم لڑکیوں کی شادی کی عمر سپریم کورٹ طے کرے گا۔ سپریم کورٹ مسلم لڑکیوں کی شادی کی عمر کے معاملے پر غور کرے گا۔ مسلم پرسنل لا یعنی اسلامک لا لڑکی کے بالغ ہونے، ایڈلٹ ہونے کی عمر 15 سال کی عمر کے بعد شادی کی اجازت دیتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہادیہ اور شفین جہاں کے معاملے میں اپنے 2018 کے فیصلے میں کہا تھا کہ صحیح مسلم شادی کے لیے بلوغت کا حصول ایک شرط ہے۔ یہ قانونی معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک 16 سال کی مسلم لڑکی کی شادی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے ناری نکیتن بھیج دیا تھا۔ سپریم کورٹ اس بات کا بھی جائزہ لے گا کہ اگر مسلم پرسنل لا اور پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون میں تصادم ہوا تو کیا ہوگا، کس کو قابل اطلاق سمجھا جائے گا، جبکہ پریہیبیشن آف چائلڈ میرج ایکٹ اور مسلم پرسنل لا کے درمیان تنازع ہے، جو ایک مسلم لڑکی کو 15 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچنے پر شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ خیر، ظاہر بات ہے کہ جیسی ہی یہ خبر اب عام ہوگی تو پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہی نہیں بلکہ پورا مسلم سماج پریشان رہے گا کہ کس انداز میں شریعت میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، جبکہ اس پیارے ملک کے پیارے سنویدھان میں ہے کہ ہر ایک کو یہاں اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن لگاتار مسلم پرسنل لا اور مسلم قوانین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت کرناٹک سے ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ملک میں سچے اور اچھے ہندوؤں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اس وقت ایک کنڑا اداکار ہے چیتن کمار، انہوں نے کھل کر یہ بیان دیا ہندوتوا کے خلاف کہ یہ جھوٹ ہے کہ بابری مسجد رام کی جائے پیدائش ہے۔ کنڑ اداکار چیتن کمار کے نام سے مشہور ہے۔ ہندوتوا پر ان کا ٹویٹ وائرل ہونے کے بعد بنگلورو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے خلاف شکایت میں کہا گیا ہے کہ ان کا ٹویٹ جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوتوا پورا جھوٹ پر قائم ہے، مبینہ طور پر ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ انہیں بنگلورو میں ششادری پورم پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ اداکار جو ایک دلت اور قبائلی ہیں، ان کو ذیلی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہیں کسی مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرنے اور دو طبقات کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کے مقصد سے بیانات دینے کے الزامات کا سامنا ہے۔ 20 مارچ کو انہوں نے ایک ٹویٹ میں مسٹر کمار نے کہا تھا کہ ہندوتوا پورا جھوٹ پر قائم ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ ساورکر ہندوستانی قوم کا آغاز اس وقت ہوا جب رام نے راون کو شکست دی اور ایودھیا واپس آئے۔ اور ان کا یہ بھی بیان ہے کہ بالکل یہ بات جھوٹی ہے کہ بابری مسجد رام کی جائے پیدائش ہے۔ بس ہندوتوا کے خلاف بیان دینے پر اس کنڑ اداکار چیتن کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو بدصورت چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سادھوی پراچی۔ جی ہاں، انہیں سادھوی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو سادھو کا پوتر لباس پہن کر اور سادھوی کا پوتر لباس پہن کر منہ سے صرف
टॉयलेट उगलती रहती है और नफरतें उगलती रहती है और मुल्क में गंदगियां फैलाती रहती है। इस वक्त साध्वी प्राची का बड़ा बयान आया है। साध्वी प्राची ने कहा कि जिस तरह राम मंदिर यहाँ पर बन रहा है, राम मंदिर की तरह एक दिन मुल्क भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भगवा क्रांति सेना की कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची अक्सर अपने गंदे और गलीज और नापाक बयानात की वजह से सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहती है और वो इससे पहले भी कई बार बिल्कुल गलीज और नापाक और घटिया बयानात देकर ट्रोल भी हो चुकी है, मगर ये बेशरम लोग हैं, इन्हें ज़र्रा भी शर्म नहीं आती। मुल्क के असल गद्दार हैं ये लोग जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे हैं और मुल्क के अमन, एकता और शांति के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन, रियासत उड़ीसा से हज़रत मौलाना अकीकुर रहमान नदवी कटकी ने बताया है कि उड़ीसा के हल्के कंबड़ा जयपुर उड़ीसा में पत्थरों की बारिश हुई है। बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और पत्थर इतने बड़े बड़े थे कि सीमेंट की चादरों वाले सब मकानात बर्बाद हो गए हैं। मौलाना अकीकुर रहमान नदवी ने आप तमाम से, हम तमाम से दुआ की दरख्वास्त भी की है। मौलाना अकीकुर रहमान नदवी ने बताया कि बड़े बड़े पत्थर भी बाकायदा हमने अपनी आंखों से देखे और उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर इस वक्त वहां पर मौजूद है। वहीं पर आप इस शख्स के हाथ में एक पत्थर देख सकते हैं कि कितना बड़ा पत्थर है, यानी ऐसे भी पत्थर गिरे हैं। बस अल्लाह ही रहम फरमाएं, अल्लाह ही करम फरमाएं। ये अल्लाह के अजाब की भी एक शक्ल है। हम सब दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएं। नाजरीन, बड़ी खबर आ रही है पार्लियामेंट से। जी हाँ, आप जानते हैं कि तमाम ही अपोजिशन पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, अडानी मामले को लेकर अड़ गई है और तमाम अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि आखिर अडानी की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। लेकिन आप जानते हैं भाइयों बहनों, कैसे हम अडानी की जांच करा सकते हैं। खैर, गुज़िश्ता कल का पार्लियामेंट का मामला ये सामने आया है कि अडानी और राहुल मामले पर पार्लियामेंट कार्रवाई 23 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नारेबाजी के दरमियान 25 मिनट ही लोकसभा चली। अपोजिशन ने पहली मंजिल पर जाकर जोरदार एहतजाज किया और जेपीसी जांच पर कांग्रेस बजिद रही कि अडानी की जेपीसी जांच करवाई जाए और राहुल गांधी ने खुलकर यह कहा कि मुझे पार्लियामेंट में पूरी तरह बोलने का हक है। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को दूसरा खत लिखा। एक्चुअल में बीजेपी और केंद्र सरकार अपने प्रिय मित्र दोस्त अडानी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है और आप जानते हैं कि जैसे भगोड़ा मेहुल चौकसी ने 14,000 करोड़ लेकर भागा है, फिर भी उसको बचाया जा रहा है, ऐसे ही अडानी को भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस हम खुदा से प्रार्थना करें, दुआ करें कि अंधभक्तों की ये बात समझ में आ जाए कि मुल्क को किस तरह तबाह किया जा रहा है। और बोलने वाले जब बोल रहे हैं राहुल गांधी की शक्ल में, तो उन्हें खामोश करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अडानी अपने आका, अपने मालिक को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली असेंबली से एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। गुज़िश्ता कल यानी मंगल को दिल्ली असेंबली में वज़ीर आला सीएम दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत यानी केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ऊपर से नीचे तक अनपढ़ बिठा रखे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी ने कल रात बजट पेश करने की इजाज़त दे दी। उन्हें बजट पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि आप हमारे सामने झुकें और हम सर झुकाए। मरकज़ ने आज तक बजट पर एतराज़ नहीं किया। खैर, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अनपढ़ लोगों का एक गिरोह ऊपर से नीचे तक इन्होंने बिठा रखा है। हमने बजट की फाइल 17 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को भेजी थी। वो 3 दिन फाइल लेकर बैठे रहे। तकब्बुर की वजह से फाइल रोक दी। हमने मरकज़ के एतराज़ात का जवाब दिया। हमने बजट में कोई तब्दीली नहीं की, मगर क्या करे, ऊपर से नीचे तक बीजेपी ने अनपढ़ बिठा रखे हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी अहम खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी हाँ, अमृतपाल सिंह
حلیہ بدل کر بتایا جا رہا ہے کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ حلیہ بدل کر امرتپال سنگھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے خالصتانی رہنما کی فوٹوز شیئر کی۔ فرار ہونے میں جن لوگوں نے مدد کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، ہائی کورٹ نے پھٹکار لگاتے ہوئے یہ کہا کہ 80,000 پولیس اہلکار کیا کر رہے تھے۔ رپورٹ مانگی ہے کورٹ نے اور فرار امرتپال پر NSA لگایا گیا۔ اس کی بیوی کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ شروع ہو گئی ہے اور امرتپال کے حامیوں پر لاٹھی چارج کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ لیکن سوال تو صحیح ہے کہ آخر حکومت کتنے کمزور ہاتھوں میں ہے کہ ایک شخص کو 80,000 پولیس اہلکار پکڑنے میں ناکام ہیں۔